جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے آپ کا عظمت قرآن، مومن، منافق اور کافر کون۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم جو حقیقی ایمان والے قرآن میں جو بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے نا، بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقیقی مومن ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا عمل کیا، کس طرح کے ہیں وہ حقیقی ایمان والے۔ تو ہم سب سے پہلے کچھ قرآن کی آیات سے شروعات کرتے ہیں جس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اصل ٹاپک ہے کہ مومن، منافق اور کافر کون، یہ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو کچھ خاص حدیث ہیں، اس میں لگ بھگ 3 حدیث ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے ہمارے سامنے جو ہے وہ حقیقت سامنے آ جائے گی، اور یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ حقیقت میں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہم قرآن کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 44 اور 45 سے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے یہ مانگ نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ تو اگر آپ سورۃ توبہ پڑھیں گے تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک پر سب کو غزوہ میں جانا تھا اور یہ فرض عین ہو گیا، تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، وہ اس غزوے سے بچنے کے لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے جھوٹے عذر پیش کر کے جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو حقیقی ایمان والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو تم سے یہ مانگ نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، یعنی وہ نہیں کریں گے اس طرح کی ڈیمانڈ کہ ہمیں معاف کرا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم سے سب کچھ کروا لیجیے، لیکن یہ جہاد کی بھی بات نہ کری جائے، جہاد کے لیے ہم سے نہ کہا جائے کہ ہم شامل ہوں۔ اللہ تقوی والے لوگوں کو خوب جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون ہے حقیقت میں اس کا ڈر رکھنے والے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ایسی مانگیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح کی مانگیں، یعنی جہاد سے بچنے کی اس وقت کا موقع، اس پس منظر کی بات ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے دوران جو تھی وہ جہاد جو ہے آپ کا سب پر فرض ہو گیا تھا، فرض عین ہو گیا تھا، سب کو جانا شامل تھا سوائے بوڑھے، کمزور اور بیماروں کے۔ اگر سورۃ توبہ آپ پڑھو گے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کو پوری طریقے سے اس پس منظر کو سمجھ سکتے ہو۔ تو منافق جو لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، جو ہر دور میں ہیں، اس وقت کے منافق اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی مانگیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اس چیز سے بچتے وہی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، آگے ارشاد فرمایا جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں مبتلا ہیں، یعنی حقیقت بات تو یہ ہے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ حلق تک ہے، ان کے دل میں وہ قلبی وہ حقیقی ایمان نہیں ہے، وہ سنایا جو پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے نا، کسی گھر میں اپن پیدا ہو گئے، بس وہی باپ دادا کے طریقے کو اختیار کر لیا، سنیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سنی بن گئے، بریلویوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بریلوی بن گئے، دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو دیوبندی بن گئے۔ وہ حقیقی ایمان جو قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اس پر گہرے تفکر سے جو پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان سے وہ خالی ہیں، اور ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں ہی ڈبا ڈول ہیں۔ دویدھا گرست کا مطلب ہے کوئی وہ ڈیسیژن نہیں، انہوں نے بھی ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، مطلب نہ وہ پورے ایمان پر ہیں اور نہ وہ پوری کفر پہ ہے، اور پڑھیں گے ہم لوگ، آیا بھی ہے سورہ نساء میں، یہ انہوں نے ایک بیچ کا راستہ نکال لیا جس میں یہ سب کے لیے بھلے بنے رہے۔ آگے جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14-15۔ تو یہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو حقیقی ایمان والے جو مومن ہیں وہ کبھی بھی یہ مانگ نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے جہاد کریں گے، جدوجہد کریں گے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی، اللہ کے نظام کو اس زمین پر قائم کرنے کی۔
یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15، آپ اسے دیکھ لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بدو کہتے ہیں، عرب کے بدو، کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم فرمانبردار ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. مطلب زبانی طور پر تو کہہ دینا، جو اس طریقے سے عام آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے جو علماء سو ہیں وہ اسے جنت کی بشارت دینا شروع کر دیتے. تو دیکھو آپ قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، بلکہ یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کا کیول ایڈمیشن ہو گیا کلمہ توحید پڑھنے پر، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو جاؤ تو وہ تمہارے کرموں کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اتباع کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کرموں کے بدلے میں کوئی کمی نہ کرے گا. یعنی تم جیسا کام کرو گے اس سے بڑھ چڑھ کے دے گا. اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور دیابان ہے، بہت غفور اور رحیم ہے. شرط یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو. اب آج کے دور میں اس آیت کو رکھیں تو اللہ کی بات کو ماننا یعنی قرآن، ٹھیک ہے، اور جہاں رسول کی بات آئے گی تو اس سے مراد ہے آپ کی احادیث، جو اوتھینٹک حدیث ہیں، جو قرآن سے سپلیمنٹ یا قرآن سے کمپلیمنٹ کرتی ہیں، ان حدیثوں کو ماننا. تو دیکھیں گے ہم لوگ تو یہ دونوں کیٹیگری میں اس سے ہٹے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنا حساب کتاب اپنی من پسندہ دین بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس پر ہم ابھی بحث نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے. تو اب آگے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں تو ایمان والے وہ ہیں. دیکھو اب یہاں یہ سورہ حجرات کی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا کہ حقیقت میں تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا. یہ منافقوں کے دلوں میں کیا رہتا؟ شک رہتا، کیونکہ انہوں نے قرآن پر تفکر نہیں کرتے، قرآن سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی سچے لوگ ہیں. تو یہ بتایا کہ حقیقی مومن کا جو عمل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، دیکھیے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی جان اور اپنی مال لگاتے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ بات کئی بتا دی گئی ہے کہ اس ورڈ جہاد کو لے کر بہت سی جماعتیں، خاص طور سے ہم کہیں گے کہ یہ جو دیوبندی یا تبلیغی جماعت ہے، تو وہ قرآن کی انہی آیتوں کو کوٹ کر کے آؤٹ آف کانٹیکس لوگوں کے بیچ میں یہ باتیں کر کے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑے ہم قرآن پر چلنے والے ہیں، دیکھو یہ قرآن کی دلیل ہے ہمارے لیے، اور نکلواتے ہیں لوگوں کو کے لیے چلی کے لیے، چوی ہے یہ 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے کہتے ہیں، لیکن لوگ اللہ کی راہ میں. اور بلاتے کس طرف ہیں تو وہ حقیقت میں آپ دیکھو گے کہ ان کے پاس وہ قرآن تو ان کے بیچ میں رہتا نہیں، کیونکہ ان کے علماء نے ان سے کہہ دیا کہ یہ قرآن جو ہے عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو عالمی سمجھیں گے، اور اسے عالمی کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ سورہ قمر میں آیا کہ ہم نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو آسان کر دیا، ہے کوئی اسے سمجھنے والا، ٹھیک ہے. وہ ابو جہل جو ہے، آپ کو جاہل کو کہتے ہیں، یعنی جاہلوں کا باپ ابو جہل، وہ سمجھ سکتا تھا قرآن کو، وہ جاہل تھا، ٹھیک ہے نا. اور قرآن اور جو مکہ کے جو جتنے بھی لوگ تھے وہ کتنے بڑے عالم و فاضل تھے، وہ سمجھ سکتے تھے، تبھی تو مخالفت کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت میں کہ جو کوئی بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، تو ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت ایسی ہو کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے نا. نہیں تو کل کو انسان یہ کہہ دے گا کہ اے رب آپ نے کتابی ایسی اتاری تھی کہ وہ کیول عالم ہی سمجھ سکتے تھے، ہم پر اس کا الزام کیوں آ رہا ہے ہم کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے حجت قائم کر دی. ایک ایسی بین کتاب ہے قرآن، ٹھیک ہے نا، جسے ہر ایک انسانوں کے لیے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دیکھیں ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں جو ہے حقیقی ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ جو حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ سچے جو مومن ہوں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے، اللہ
کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے، حاکمیت قائم کرنے کے لیے، یعنی اس کے دین کو کی اقامت کے لیے جدوجہد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے ہم نے آپ کو سورہ توبہ اور سورہ حجرات کے 2 حوالے دیے، 2 ریفرنس دیے۔ اب جو ہے ہم کچھ حدیث پڑھ رہے ہیں، ذرا اس کے ذریعے سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں کس کیٹیگری میں، ابھی مومن اور منافق کا ذکر ہو چکا، ابھی ہم نے پڑھا آپ کے سامنے، تو ابھی جو ہے اس کا جو موضوع ہے ہمارے ٹاپک کا وہ ہے کہ مومن، منافق اور کافر کون۔ تو اب ہم یہاں آپ کا یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر ہے 1374۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے۔ مطلب جب جنازے میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور اسے میت کو دفنا کے جب جاتے ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے تو وہ ان کی جوتوں کی آواز، ٹھیک ہے، سنتا ہے، یعنی جوتوں کی آواز سے مراد ہے کہ سب لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اکیلا، ٹھیک ہے نا، کہ 2 فرشتے یعنی منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے، آپ اس بات کو بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ہم ابھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اس پہ بہت اسپیشل اٹینشن پے کرنے کی ضرورت ہے کہ اکثر آدمی مر جاتا ہے تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑھیا اسے غسل کروا کے، خوشبو لگا کے اور بڑھیا اچھی طریقے سے دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اسے دفنا کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا گزرتی اس حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں، تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں گمبھیر ہوں، سیریس ہوں، تو اس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے جن کا نام بتایا منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا یقین رکھتا تھا، یعنی اس مردے کو اٹھا کر اس پہ دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے، اٹھا کے بیٹھالتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا یقین رکھتا تھا۔ تو مومن تو یہ کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو اس طرح کی شہادت ہم اپنی نمازوں میں بھی آپ لوگ جب پڑھتے ہیں، چونکہ ہم لوگ عربی پڑھتے ہیں اور خود عزمی یا ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مومن ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس نے کہا، اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، یعنی جب وہ جواب دے گا تو اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جب بندہ مومن ہے اس دنیا میں، اللہ کی کتاب کی اس نے پیروی کری، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے تو ان کا طریقہ قرآن کے مطابق ہی ہے بھائی، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کیسے ہو جائے گا کوئی بھی چیز۔ اور وہ صحیح حدیث جو قرآن سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فالو کرا اس نے، کیونکہ جتنے بھی فرقے ہیں آج دیکھو گے تو کسی نے کوئی حدیث کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے کسی کو کچھ لے رکھا ہے، کسی نے کچھ لے رکھا ہے، اور اصل میں جو قرآن ہے اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ٹھیک ہے نا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مراد ہے اس سے کچھ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی اس سے ہدایت نکالتے ہیں، نہ وہ اس سے کوئی جو بھی اختلاف ہیں اس کی دلیل وہ اس میں کھوجتے یا ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا، کیونکہ تم مومن بندے تھے۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے، مومن بندے کو دونوں چیزیں دکھائی جائیں گی۔ دکھائی اس لیے جائیں گی کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا احسان کرا کہ مجھے اس مومن بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں اسے داخل کر دیا۔ تو قتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی، یعنی ایسے مومن بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی قبر کو بہت کشادہ پھیلا دیا جائے گا۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی کہ فرمایا
اور منافق اور کافر سے جب کہا جائے گا، اب یہ دھیان دیجیے، پہلے جو شخص تھا وہ مومن، اور مومن کہاں سے ثابت کرا ہم نے کون ہے مومن؟ تو یہ ابھی ہم نے سورۃ توبہ اور سورہ الحجرات کی آیت قرآن سے پڑھی۔ اب یہ دیکھنا اچھی طریقے سے بیان کرنی شروع کی کہ فرمایا اور منافق اور کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی اس کو بھی جب وہ مرے گا منافق اور کافر تو اس کو بھی اٹھا کے بٹھالا جائے گا، منکر نکیر اس کی قبر میں آئیں گے اور یہی سوال اس سے بھی کریں گے، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، یعنی جو ٹھیک ہے نا منافق اور کافر آیا اس حدیث میں بخاری میں، اپنی طرف سے یہ چیز نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ اب یہاں بہت امپورٹنٹ بہت بات آ گئی کہ اس کا دین جو تھا وہ وہی تھا کہ جو سنی سنائی باتیں جو تھیں جس معاشرے میں یہ پیدا ہوا تھا، تو یہ وہ سنی سنائی باتوں پر اس کا یقین تھا، تو وہ خود کہہ رہا کہ میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے، یعنی اس نے جو ہے جو بات دین کے بارے میں جو بھی بات ہو، کوئی بھی بات ہے، اس نے اس کی تصدیق جو ہے قرآن سے یا صحیح حدیثوں سے نہیں کری، بلکہ جو لوگ کہا کرتے تھے اس نے اسی بات کو، اور یہیں سے ہی آپ دیکھتے ہو کہ جھوٹ ایسے ہی پھیلتا ہے۔ اب یہ اسی بات کے کو سمجھانے کے لیے دو حدیث ایسے شخص کے بارے میں کہ جو بنا تحقیق اور تصدیق کرے کسی بات کو پھیلاتا ہے، تو وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کرے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ دیکھو اب یہ جو منافق اور کافر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہم نے پڑھ دی، ایک حدیث میں اسے جھوٹا بتایا گیا، دوسری میں گناہ گار بتایا گیا، تو یعنی اس کا جو دین تھا وہ جو تھا کیا طریقے کا ایمان تھا کہ جو لوگوں سے سن رکھا تھا اس نے بزرگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، یعنی جھوٹ جو کچھ بھی اس نے اس کی ان ساری باتوں کی تحقیق اور تصدیق قرآن سے نہیں کری۔ قرآن میں نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی رسول کے بارے میں لوگوں کے جیسے اختلاف ہیں کہ نور ہیں کہ بشر ہیں کہ کس طریقے سے، جیسے کہ ہم لوگ سنیوں کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں، اس نے اس چیز کو جو ہے کبھی قرآن سے چیک نہیں کرا کہ آخرکار رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنی بھی باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ان کی حقیقت کیا بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آگے فرمایا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، یہ دیکھنا اچھی طریقے سے، جو کہہ رہا تھا کہ میں تو وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، اس سے منافق و کافر کی کیٹیگری میں شمار کرا گیا۔ پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا، نہ تو خود تو نے جاننے کی کوشش کری اور جو لوگ جانتے تھے جو بتانے والے تھے، ٹھیک ہے، نہ ان کی تو نے بات مانی، تو کیا ہوا؟ پھر اسے جو ہے بری طریقے سے آپ پوری حدیث کو دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا جو کہ اس کی پسلیوں کو بھینچ دے گی، اور اس پر ایک ایسا آتا ہے پوری مکمل حدیث میں کہ ایسا اندھا بہرا گونگا جو ہے فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو بری طریقے سے ایک گدا برج لوہے کی برج سے اس پر اتنی اوپر پرہار کرے گا۔ بتاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ اس کی آوازیں ساری جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سنیں گی اپنے آپ کے۔ تو اس حدیث کو اگر ہم لوگ اچھی طریقے سے دیکھیں تو اس میں دیکھو اچھی طریقے سے آج ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارا دین ہماری ایمان کس طرح کا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارا بھی ایمان وہی ہے کہ جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا؟ میں نے کبھی اس کی تحقیق اور تصدیق قرآن سے نہیں کری، کیونکہ قرآن جو تم پڑھتے ہو وہ عربی میں اور تم خود ہو عجمی، تو تم اس کی تحقیق کیسے کرو گے اپنے کے لیے؟ جب تم اپنی زبان میں اسے سمجھو تو انشاءاللہ اس کی تصدیق کرو، پھر اس کو جب وہ بات کی تصدیق ہو جائے تب جا کے لوگوں کو بیچ میں اس بات کو پھیلاؤ، تو تم سچے اور صادق کہلائے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے کیول سنی سنائی باتیں وہ سچ بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی اندھی پیروی کر کے اس پر پوری زندگی جو ہے اپنی جی جانا اور اسے قرآن سے چیک نہیں کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے خسارے میں ڈال دینا ہے۔ یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جسے کیول دنیائی محبوب و مقصود ہو، جس کو آخرت محبوب و مقصود ہے، اور جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا تو وہ آپ جو ہے وہ بالکل ہر ایک بات کی تحقیق کرے گا اور اس کی تصدیق کرے گا قرآن سے۔
دیکھے گا، اسے چیک کرے گا، اور جب وہ سچ پائے گا تو اس کو وہ اپنی زندگی میں عمل میں لائے گا۔ اب ایک اور حدیث جو ہے ہم ابو داؤد کی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کا نمبر دیا ہوا ہے 4753 4753، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ آپ نے یہ 2 یا 3 بار فرمایا، یعنی اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ جریر کی روایت میں یہاں سے بڑھوتری ہے، جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو پیچھے ابھی آپ لوگ پڑھ کے آئے حدیث، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں دیکھیے آپ کیا بات ہے۔ آئیے، جب کہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، یعنی وہی فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اسے بٹھالتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ وہاں پر بس یہ پوچھا گیا تھا، ڈائریکٹ پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں، یعنی رسول اللہ محمد کے بارے میں تیرا کیا یقین تھا۔ یہاں پر یہ سوال کرا جا رہا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو جواب جو دے رہا، اچھی طریقے سے سمجھنا، یہ سب ان بات قبر کا یہ پہلا سوال کرا گیا کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، تو یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا، یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 سوال ہو گئے اچھی طریقے سے۔ اب آگے جو ہے اکثر جو آپ نے سنا ہوگا قبر کی 3 سوال 3 سوال 3 سوال، اصل میں یہ چوتھا جو سوال ہے اس کو غائب کر دیا، اور یہ چوتھا ہی سوال اصل سوال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا، مطلب یہ ساری جو باتیں جو تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے علم ہوا، تجھے کیسے معلوم پر ہوا، تو وہ کہتا ہے، اب دیکھیے جواب دیکھیے کیا کہہ رہا وہ، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ دیکھو اچھی طریقے سے سمجھو، اب یہ مومن جو بندہ ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ کہا کرتے تھے تو میں وہی کہا کرتا تھا، کہ جو لوگ کہا کرتے تھے اس کو منافق اور کافروں میں شمار کرا گیا۔ تو جب اس سے سوال کر رہا منکر نکیر نے کہ تجھے کیسے علم ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ٹھیک ہے نا، اپنی زبان میں سمجھ کے ساتھ، اور میں اس پر ایمان لایا۔ ایسے تو سب لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان سے کچھ پوچھو تو انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے اپنے میں، اور اس کی تصدیق کی، یعنی ان ساری باتوں کی۔ آپ اس دور میں جب وہ لوگ پیدا ہوئے تو بھائی ہم لوگ اس دور میں ہم لوگوں نے تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات تو نہیں پایا، لیکن ہم لوگوں نے کیا پایا، ہم لوگوں نے قرآن پایا، اور جو تا قیامت تک جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے اس بات کی تصدیق کری ہے ہم لوگوں کے ذریعے، قرآن کو سمجھ کر، قرآن کی آیتوں پہ تفکر کر تصدیق کری، اور پھر ان باتوں کو جو قرآن سے ثابت ہیں اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، پھر ان کو لوگوں کے بیچ میں پھیلانے کی ایک کوشش بھی کری۔ لیکن افسوس کا معاملہ کہ لوگوں کو وہ بات جو ہے پسند، اکثر لوگوں کو وہ بات پسند نہیں ہے، وہ اپنے ڈھرے پہ جس طریقے سے چل رہے تھے، سنے سنائے باتوں پر وہی چلتے رہے۔ تو پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یقیناً میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور تمام طرح کی بشارتیں اس کی آگے حدیث مکمل آتی ہے کہ اس کی جو قبر ہوتی ہے بہت کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کل ملا کے اگر شارٹ میں کہا جائے تو وہ جنتیوں میں شامل ہوتا۔ آپ دیکھو اسے اس حدیث کے ذریعے، اب ابو داؤد کی کہ یہ شخص جو ہے اس کا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو پیچھے اپنے لوگوں نے اپنے کافر اور منافق کے بارے میں آیا کہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس نے کتاب اللہ کو پایا، اس کو سمجھا اور اس سے تصدیق کری ان ساری باتوں کی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے لوگوں کے بیچ میں وہ بات جو ہے پھیلانے کی کوشش کری۔ اس کا ایمان اور دین جو تھا وہ سنا سنایا باپ داداؤں کا دین نہیں تھا۔ آگے ایک بہقی شریف کی ایک بہت خوبصورت حدیث پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھنا یہ تینوں حدیثیں جو ہیں آپس میں ملتی ہیں، اور ان حدیث سے اور قرآن کی جو شروع میں آیات پڑھی تھیں اس کے ذریعے سے ہم یہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں ہم کس کیٹیگری میں، مومن ہے، منافقوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کافروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہم کوئی کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی اصلاح کریں، دیکھیں کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے۔
پڑھتے ہیں حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایمان کی نظر سے مخلوق میں تمہیں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایمان کی نظر سے مخلوق میں تمہیں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو انہوں نے کہا فرشتے۔ آپ نے فرمایا وہ آخر ایمان کیوں نہ لاتے جبکہ وہ اپنے رب کے قریب رہتے؟ اب وہ چپ ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ہم نبیوں کو اچھا جانتے ہیں۔ تو یعنی ان کا دوسرا جواب تھا کہ پھر ہم نبیوں کو اچھا جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخر ایمان کیوں نہ لاتے جبکہ ان پر وحی آتی، یعنی نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ ان پر وحی آتی۔ تو اب وہ خاموش ہو گئے، کچھ ٹائم لیا، اس کے بعد کہا کہ انہوں نے کہا پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں؟ پھر صحابہ نے کہ پھر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم آخر کیوں نہ ایمان لاتے جبکہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں؟ کہ تم آخر ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں؟ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بتاتا ہوں کہ ایمان کی نظر سے وہ لوگ سب سے افضل ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ دھیان رکھیں یہ پیچھے والی حدیث سے دیکھو، یہ حدیث کیسی، جو میرے بعد ہوں گے یعنی میرے بعد آئیں گے، وہ مصحف، یعنی مصحف صحیفے سے بنا ہوا ہے، یعنی قرآن کے لیے یوز کرا کے، وہ قرآن پائیں گے، کتاب اللہ پائیں گے جس میں حکم درج ہوں گے اور وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ دیکھو اس میں بھی قرآن کی عظمت بیان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو داؤد کی وہ حدیث جس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ بندے سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس سے تصدیق کری۔ تو اس میں بھی قرآن کی عظمت کو ہمارے سامنے ہم لوگ دیکھیں کہ اس کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہاں یہ بات اچھی طریقے سے دیکھیں کہ یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے حدیث مل گئی مجھے، کیونکہ حدیث مکمل جو ہے آپ کو ہدایت نہیں دیتی۔ آپ دیکھو گے کہ حدیث الگ الگ موضوع پہ الگ الگ چیزوں پر ہے، پورا مکمل اور کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے وہ قرآن ہی میں موجود ہے۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے دیکھیں۔ رہی بات حدیث، تو ہم لوگ جو کرنے کا طریقہ ہے جو اللہ کے حکم آئے ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، مسلم شریف کی بہترین حدیث ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین وہ باتیں ہیں جو دین میں نئی نکالی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ جگہ جگہ جو آئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پایا، اس سے تصدیق کری اور ایمان لایا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ حدیثوں کو لے لو گے تو حدیث تو بے انتہا اتنی ساری ہیں۔ اگر آپ تبلیغیوں کے بارے میں بات کرو گے تو ان کے پاس ایک منتخب حدیث ہے۔ اب حدیثیں اگر آپ یہ والی حدیثیں ان کے سامنے رکھ دو، اور بھی حدیثیں ایسی سامنے رکھ دو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ جو ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں اور حدیث کی نہیں، تو وہ حدیث سن نہیں پائیں گے، جو ہے ان کو اوپر بہت بھاری گزرے گی۔ وہ ایسی حدیثیں ہیں، لیکن وہ ساری حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں جو قرآن سے جڑتی ہیں، ان ساری حدیثوں کو غائب کر دیا، اور جسے کہتے نہیں ہے میٹھا میٹھا دین اپنے حساب سے اپنے طریقے سے بنا لیا۔ اور اس کی وجہ بھی اس سے دیکھ لیجئے آپ، اب آپ جو ہے اب آپ پر چوائس جو ہے آپ کی ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ سنایا ہے کہ باپ داداؤں والا ہے، کہ وہ علماء پر ایمان ہے، کہ یا پھر آپ نے قرآن سے تحقیق اور تصدیق کر کے اب ایمان والے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن سے تحقیق اور تصدیق کری تو حقیقت میں آپ شمار ہوگے مومنوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نے جو کرا جس کی تصدیق جو ہے قرآن سے نہیں ہوتی، تو پھر آپ کی کیٹیگری جو ہے منافقوں اور کافروں میں شمار ہوگی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ حدیث میں صاف طریقے سے بیان کرا گیا ہے، اس میں لوگوں کو برا نہیں لگنا چاہیے، یہ سچائی ہے۔ تو یہاں جو ہے ہمارا موضوع مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے کچھ قرآن کی آیات کا ریفرنس کے ذریعے اور ان حدیثوں کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کریں گے جو ہمارے ہی حق میں بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔